عمر بن عاص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن دنیا سے پردہ فرما گئے وہ کسی شخص سے اگر محبت کرتے ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے رسول اللہ محبت کرتے تھے اور آپ کو دیگر کاموں کے اندر استعمال بھی کیا، آپ سے کام بھی لیتے تھے، تو آپ وہ شخص ہوں گے۔ تو عمر بن عاص نے کہا اللہ عالم احبنی او تألفنی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ نے واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے یا میری دلجوئی کرتے تھے، ولکننا كنا نراه يحب رجلا، لیکن ہم یہ بات تو ضرور جانتے ہیں کہ وہ ایک آدمی سے محبت کرتے تھے اور وہ عمار ابن یاسر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جب تم عمر بن عاص یہ بات کرتے ہو کہ عمار بن یاسر سے رسول اللہ محبت کرتے تو انہیں تو تم نے مار دیا ہے صفین میں، اس کا تو تم نے کام ہی تمام کر دیا ہے۔ قال قد واللہ قتلنا، ہاں ہم نہیں مارا ہے، خدا کی قسم ہم نہیں مارا ہے۔ یہ عمر بن عاص کا اعتراف ہے۔ یہ کس کا اعتراف ہے؟ صفحہ نمبر 228 پر عمر بن عاص کا اعتراف ہے، اور یہ کس سے حوالے سے لکھا ہے؟ ذہبی نے اخرجہ النسائی فی الکبریٰ والحاکم وقال حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح الاسناد شیخین کی شرط پر ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ علمی میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے، اور اب یہ کہنے پر مجبور ہے کہ سندیں پھلانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور سندوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ دن بدن فتنے نکل رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے میدان چھوڑنے کے بعد اس کا ایک اور رضائی بھائی روافظ ہمدرد، جو مفتی فضل ہمدرد کے نام سے معروف ہے، ویسے تو یہ روافظ ہمدرد ہے۔ تمام جو اپنے آپ کو سنی سمجھنے والے بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کے دجل اور فریب کو سمجھیں۔ اس کا تعلق نہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، نہ دیوبند سے ہے، اور نہ اہل حدیث سے ہے۔ یہ بھی اس طریقے سے خناس اور خبیث ہے جس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ صحابہ کرام کو واضح واشگاف الفاظ میں جو ہے وہ جہنمی قرار دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کی یہ ویڈیو سنیں، پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ عمر بن عاص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن دنیا سے پردہ فرما گئے وہ کسی شخص سے اگر محبت کرتے ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے رسول اللہ محبت کرتے تھے اور آپ کو دیگر کاموں کے اندر استعمال بھی کیا، آپ سے کام بھی لیتے تھے، تو آپ وہ شخص ہوں گے۔ تو عمر بن عاص نے کہا اللہ عالم احبنی او تألفنی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ نے واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے یا میری دلجوئی کرتے تھے، ولکننا كنا نراه يحب رجلا، لیکن ہم یہ بات تو ضرور جانتے ہیں کہ وہ ایک آدمی سے محبت کرتے تھے اور وہ عمار ابن یاسر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جب تم عمر بن عاص یہ بات کرتے ہو کہ عمار بن یاسر سے رسول اللہ محبت کرتے تو انہیں تو تم نے مار دیا ہے صفین میں، اس کا تو تم نے کام ہی تمام کر دیا ہے۔ قال قد واللہ قتلنا، ہاں ہم نہیں مارا ہے، خدا کی قسم ہم نہیں مارا ہے۔ یہ عمر بن عاص کا اعتراف ہے۔ یہ کس کا اعتراف ہے؟ صفحہ نمبر 228 پر عمر بن عاص کا اعتراف ہے، اور یہ کس سے حوالے سے لکھا ہے؟ ذہبی نے اخرجہ النسائی فی الکبریٰ والحاکم وقال حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح الاسناد شیخین کی شرط پر ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، یہ روافظ ہمدرد کو جو ہر 2 مہینے بعد کالوں سے بغلگیر ہونے جاتا ہے، اور وہ میری بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ اس کو روافظ کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے، صحابہ کرام پر تان کرنے والے لوگوں کے ساتھ اس کو بڑی محبت ہے، اور اس کے جذبات اور احساسات جو ہیں یہ روافظ و شیعہ کے ساتھ ہیں۔ یہ شخص اس ویڈیو میں یہ بات کر رہا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعتراف کر لیا اور مان لیا کہ ہم نے ہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم تحقیقی بات کرتے ہوئے اس کی پیش کردہ روایت اور اس کے دجل و فریب کو واضح کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے حافظہ کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی سی پھکی بھی اس کو ساتھ میں دے دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ سب سے پہلے یہ جو روایت پیش کی گئی ہے، اس نے امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور وہاں سے یہ پڑھ رہا ہے اس روایت کو، لیکن دجل و فریب دیکھیں کہ اسی سیر کے اس حاشیے میں نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس نے یہود و نصارہ کی طرح آدھی عبارت پڑھ کے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایت بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے، آگے باقی عبارت کو اس نے ہضم کر لیا ہے، کیونکہ یہ روافظ ہمدرد ہے، انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور دجالی کرتے ہوئے باقی عبارت کو کھا گیا۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر کا جو ہے تاریخی کتاب کا آپ سکین جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان سے پشاور سے چھپی ہوئی ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا سکین وہی صفحہ 228 اور وہی کتاب جو اس کے ہاتھ میں تھی اس کا ہم سکین لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے حاشیہ میں اس روایت کے متعلق لکھا ہوا تھا
کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایت جو ہے علی شرط شیخین، یہ امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے یہ روایت۔ ان کان سمعہ، اگر اس روایت کو سنا ہے حسن بن ابی الحسن عن عمرو بن العاص، اگر اس روایت کو حسن بصری نے یعنی حسن بن ابی الحسن یعنی حسن بصری نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے تو پھر یہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے، صحیح ہے۔ اس نے کتنی عبارت پڑھی ہے آپ خود اندازہ کر لیں، جو یہ عبارت پڑھ رہا ہے امام حاکم نے کہا کہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے، شیخین کی شرط پر یعنی بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے یہ روایت۔ آگے اس کی موت ہو رہی تھی، آگے اس نے اس عبارت کو نہیں پڑھا، اور یہودیوں کی طرح وہی دجل و فریب کرتے ہوئے روافض کی طرح شیعہ کی طرح آدھی عبارت کو پڑھا۔ آگے لکھا ہوا ہے ان کان سمعہ حسن بن ابی الحسن عن عمرو بن العاص، اگر اس روایت کو حسن بصری نے عمرو بن عاص سے سنا ہے تو پھر یہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے۔ فإنه أدركه بالبصرة بلا شک، کہ حسن بصری نے جو ہے وہ عمرو بن عاص کو بلا شبہ جو ہے وہ بصرہ میں ان کی ملاقات تو ثابت ہے، لیکن اگر اس روایت کو حسن بصری نے عمرو بن عاص سے سنا ہے تو پھر بخاری مسلم کی شرط پر ہے۔ یہ جو الفاظ تھے کہ اگر حسن بصری نے اس روایت کو سنا ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر صحیح ہے، اس نے ان الفاظ کو چھپا لیا، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے اور یہ اوپر سے پڑھ رہا ہے، اور پھر بھی اس نے منافقت کرتے ہوئے دجالی کرتے ہوئے اس عبارت کو یہاں سے اڑا لیا اور کھا لیا ہے۔ یہ اس کی علمی اوقات ہے، اس آدمی کو مفتی کہیں گے، یہ اس کا علم ہے، یہ تو دجل پن ہے، یہ تو خیانت ہے، اور منافق کی نشانیوں میں سے ہے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کوئی شخص قرآن سے آیت پڑھتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، آگے نہیں پڑھتا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو، بس پڑھے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس نے بھی اسی طریقے سے یہی کام کیا ہے یہود و نصارہ کی طرح، کہ حاکم رحمہ اللہ نے کہا لا شرط شیخین، یہ صحیح ہے شیخین کی شرط پر، آگے نہیں پڑھا۔ اگر حسن بصری نے عمرو بن عاص سے سنی ہے یہ روایت تو پھر بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اور نیچے ہی ذہبی رحمہ اللہ کا، امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہے، اور ذہبی رحمہ اللہ کا اپنا فیصلہ تلخیص سے نیچے حاشیہ میں وہ بھی لکھا ہے اس کتاب میں، اسی صفحہ پر جہاں سے یہ پڑھ رہا تھا نیچے لکھا ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو مرسل قرار دیا۔ یعنی ذہبی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روایت مرسل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ امام حاکم نے بھی کہا کہ اگر حسن بصری نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے تو، کیونکہ حسن بصری جو ہیں وہ مدلس راوی ہیں، اور مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اس لیے حاکم رحمہ اللہ نے کہا تھا اگر حسن بصری نے سنی ہے تو، کیونکہ اس روایت کے اندر حسن بصری رحمہ اللہ نے سماع کی تصریح نہیں کی۔ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو مرسل قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک تو حسن بصری کا اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سماعی آپس میں یعنی ملاقات ہی ثابت نہیں، لقاء ثابت نہیں ہے، لیکن امام حاکم کے نزدیک اگر لقاء ثابت بھی ہے پھر بھی انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اگر حسن بصری نے یہ روایت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے تو پھر بخاری مسلم کی شرط پر ہے، لیکن اس نے آدھی عبارت پڑھی اور آدھی کو چھپا لیا۔ یہ اس کا علم ہے، اس کو مفتی کہیں گے۔ منافق کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول نے صحیح بخاری کتاب الایمان میں منافق کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ کہاں کہا امام حاکم رحمہ اللہ نے؟ ہم آپ کے ساتھ مستدرک حاکم کا اسکین بھی لگا دیتے ہیں کہ مستدرک حاکم کے اندر اس روایت کے نیچے امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر سنی ہے حسن بصری نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پھر بخاری مسلم کی شرط پر ہے، اور تلخیص کے اندر امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو مرسل ضعیف قرار دیا ہے۔ حاکم اور ذہبی دونوں کے نزدیک یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، لیکن اس نے دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے آدھی عبارت کو بیان کیا اور آدھی عبارت کو اس نے کھا لیا، اور اپنی ویڈیو کے اوپر جو ہے یہ جو ہے ٹائٹل دیتا ہے کہ اہل سنت کی معتبر کتاب سے۔ ہم اس کا یہ شوق پورا کر دیں کہ اہل سنت کی معتبر کتاب سے، روایت کی سند ضعیف اور یہی نیچے لکھا ہے اور تم نے چھپا لیا۔ ہم روافض کی معتبر کتب سے حوالے پیش کریں گے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں۔ آج کے لیے ایک ہی حوالہ کافی ہے کہ جنگ جمل کے دوران یہ الاحتجاج علی اہل اللجاج، یہ تبرسی کی ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب التبرسی، یہ جو روافض کا شیعہ کا مصنف ہے، اب یہ ان کی معتبر کتاب سے پڑھ رہے ہیں نا، جیسے تم کہتے ہو اہل سنت کی معتبر کتاب سے، نہ سند کی تحقیق کرتے ہو بلکہ نیچے لکھا ہے کہ ضعیف ہے پھر بھی چھپاتے ہو۔ تو یہ شیعہ کی معتبر کتاب جو ہے روافض کی الاحتجاج کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ امام باقر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن جو ہے وہ آگے الفاظ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فتنہ انگیزی کر رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ فتنہ کرنے میں لگی ہوئی تھی اور کجاوا پر مسلسل تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تو امیر المؤمنین نے فرمایا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شیعہ کی کتاب، اب آپ غور کریں اس کے اوپر، شیعہ کی معتبر کتاب سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں
کہ رسول کی طرف سے ان کی زوجیت کے رابطہ کو قطع کر کے اس کو طلاق دے دوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا میرے سے جنگ کر رہی ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں ان کو طلاق دے دوں، اور رسول اللہ کے ساتھ ان کی جو زوجیت تھی، ان کا جو بیوی کا ایک یعنی حق یعنی زوجیت جو تھی، ایک بیوی کا جو رشتہ تھا، میں اس کو کاٹ دوں۔ اور پھر کیا کہا، اس وقت بلند آواز میں مجمع سے کہا، جس نے بھی رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اے علی میرے بعد میری ازواج کے امور تمہارے ہاتھوں میں ہیں، تو وہ آ کر گواہی دے دے۔ مجمع سے کہا تھا جس نے رسول اللہ سے سنا ہے تو وہ گواہی دے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے علی میرے بعد میری بیویوں کے جو امور ہیں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے الاحتجاج کے اندر، معتبر کتاب شیعہ کی، اس میں لکھا ہے، پس کچھ افراد نے اس روایت کے صحت کی گواہی دی، جس میں 2 شخص اصحاب بدر میں سے بھی تھے، جس میں 2 شخص جو تھے وہ اصحاب بدر میں سے بھی تھے، یعنی بدریوں نے بھی اس بات پہ گواہی دی کہ ہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میری بیویوں کے امور ہیں۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ ماجرا دیکھا تو اس طرح روئی کہ دوسروں نے رونے کی آواز سنی۔ ڈوب مرنے کا مقام اس روافض ہمدرد کے لیے، جو اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ پیش کر کے کہتا ہے کہ اہل سنت کی معتبر کتاب، جبکہ نیچے لکھا ضعیف ہے، وہ پڑھ نہیں سکا، وہ اس کو ہضم نہیں ہوا۔ منافق کی نشانیوں میں سے امانت میں خیانت کرتا ہے۔ دین جو ہے وہ سب سے بڑی امانت ہے، اور یہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ کر دین میں خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حاکم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ انہوں نے تو کہا کہ اگر حسن بصری نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنی ہے تو پھر صحیح ہے۔ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں، ہر 2 مہینے بعد پہنچا ہوتا ہے نا کالوں کے ساتھ بغل گیر ہونے، کسی بھی کتاب سے حسن بصری رحمہ اللہ کی اس روایت میں سما کی تصریح لے کر آؤ کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ روایت جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے۔ سنن الکبریٰ امام نسائی رحمہ اللہ کی، اس میں بھی سما کی تصریح نہیں ہے۔ جہاں جہاں یہ روایت آئی ہے حسن بصری رحمہ اللہ نے سما کی تصریح نہیں کی ہے، نہ مستدرک کے حاکم میں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کو مرسل کہا، اور حاکم رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر سنی ہے، ان کان سمعہ، اگر سنی ہے تو پھر بخاری مسلم کی شرط پر، کیونکہ یہاں سما کی تصریح نہیں تھی، اس کو نصیب نہیں ہوئی کہ پوری عبارت پڑھ سکے۔ اب یہ جو ہم نے یہاں پر شیعہ کتاب الاحتجاج سے حوالہ دیا ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اختیار تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں کو طلاق دے دے رسول اللہ کی طرف سے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سنیوں کے لیے بھی جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں اور اس کذاب شخص کی تائید کرتے ہیں اور اس کو بڑا مفتی سمجھتے ہیں، یا جو روافض کی ہمدردی کرتا ہے، روافض کے ساتھ اس کے احساسات اور جذبات ہیں ان کی تائید کرتا ہے، ہر بار مرے جا رہا ہے ان کی محبت کے اندر۔ تو یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ نے اختیار دیا کہ آپ میرے بعد، میری وفات کے بعد بھی تم میری بیویوں کو طلاق دے دینا۔ اور رسول اللہ کی بیویاں کون ہیں؟ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ میرے بعد میری بیوی کو جو ہے تم طلاق دے دینا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ شیعہ کی معتبر کتاب کا حوالہ ہے، پاکستان سے یہ چھپا ہے، اور جو ہے یہ مکتبہ شیعہ کا ترجمہ جو ہے وہ اشفاق حسین کا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، شیعہ مصنف کی کتاب اور شیعہ کا ترجمہ، اور چھاپنے والی جو ہے وہ شیعہ ایجنسی ہے۔ یہ حوالہ ہم نے آپ کے سامنے ایک لگا دیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل سنت کی معتبر کتاب میں اور سند اور کی تحقیق نہیں کرتے اور ضعیف اور جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نے بھی ان کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور آئندہ ان کی کتابوں سے بھی اس طریقے سے حوالے پیش کیے جائیں گے تاکہ ان کا حوالہ، ان کا جو ہے ہاضمہ جو ہے نا یہ ٹھیک رہے، ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک رہے۔ ایک تو روایت ضعیف اور نیچے لکھا ہوا ضعیف ہے، اور آدھی عبارت کو اس نے پڑھا اور یہودیوں والا کام کر کے آدھی عبارت کو چھپا لیا۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھیں کہ یہ الفاظ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں، واللہ قد قتلنا، جو ان کی طرف منسوب ہیں، روایت سے ثابت نہیں، روایت ضعیف ہے، لیکن یہ الفاظ مستدرک حاکم کے نہیں ہیں۔ مستدرک حاکم میں واللہ قد قتلناہ یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ہم اس کو چیلنج دیتے ہیں کہ مستدرک حاکم کی کسی روایت سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ الفاظ دکھاؤ کہ انہوں نے کہا ہو کہ عمار بن یاسر کے بارے میں واللہ قد قتلنا، ہم نے ہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی اس روایت میں نہیں ہے جس روایت کو حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر حسن بصری نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے تو پھر بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اس روایت میں یہ الفاظ بھی نہیں ہیں، یہ الفاظ امام نسائی کی سنن الکبریٰ میں ہیں، اور وہاں بھی حسن بصری نے سماع کی تصریح نہیں کی، اور وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ حسن بصری کی سماع کی تصریح نہ ہونے کی وجہ سے مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے، لہذا وہ روایت بھی ضعیف ہے، اور مستدرک حاکم میں یہ الفاظ ہی موجود نہیں ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تو دونوں روایتوں کو ملا کر لکھا تھا نا سیر کے اندر، لیکن اس نے مستدرک سے بیان کیوں نہیں کی؟
کیونکہ وہاں یہ الفاظ موجود نہیں تھے۔ مستدرک حاکم اور امام نسائی کی سنن الکبریٰ جو ہے یہ کوئی لوح محفوظ میں نہیں پڑی ہوئی تھی، وہاں پہنچ جاتا نا ان کتابوں سے، اصل کتابوں سے ریفرنس لگاتا اور اپنی ویڈیو میں سکین لگاتا اور ہم دیکھتے۔ مستدرک حاکم میں یہ الفاظ ہی موجود نہیں کہ واللہ قد قتل، اللہ کی قسم ہم نے جو ہے وہ قتل کیا ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور سنن الکبریٰ نسائی کی وہاں پر یہ روایت ویسی سندن ضعیف ہے جیسے مستدرک حاکم میں ضعیف ہے کہ حسن بصری نے سماع کی تصریح نہیں کی۔ اب یہ اس کے دجل و فریب کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم نے اس پر سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس پر اور بھی ویڈیو بنے گی، لیکن یہ ایک بالکل جھوٹا آدمی ہے اور خیانتیں کرتا ہے۔ جیسے خیانت کی ایک مثال ہم نے دی ہے کہ یہ وہیں نیچے لکھا ہے، یہ ضعیف ہے لیکن اس نے چھپا لیا۔ یہ بریلوی میں مکتبہ فکر سے بھی کوئی تعلق نہیں، دیوبندی سے بھی نہیں اور اہل حدیث سے بھی نہیں ہے۔ اس کا تعلق جو ہے یہ روافض اور شیعہ کے ساتھ ہے اور ان کے عقائد کو یہ جو ہے وہ فروغ دے رہا ہے، اور یہ روافض ہمدرد ہے۔